سنیما پاکستان ایک نیا شو جس میں پاکستان کے سنہری دور کے بہترین اداکار، فنکار، ایکٹرز، کمپوزرز اور سنگرز کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ اور آج کا شو جو ہے وہ ایک ایسی فنکارہ کے بارے میں جس کو ہم فرسٹ لیڈی آف پاکستانی سنیما بھی کہتے ہیں، جی ہاں، صبیحہ خانم۔ صبیحہ خانم 16 اکتوبر 1935 میں گجرات میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد علی ماہیہ تھا اور ان کی والدہ اقبال بیگم، جن کو بالو بھی کہا جاتا تھا۔ سوہنی مہیوال کا گجرات ہے۔ دنیا کی حسین ترین جوڑی جو تھی رومانس کی، وہ اسی شہر سے چلی۔ صبیحہ کو یہ فن جو تھا ان کو اپنی والدہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ بالکل نہیں جانتی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ فوٹو کیا چیز ہوتی ہے اور کیمرہ، یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ سلطان کھوسٹ، اللہ بخشے ان کو، عرفان کھوسٹ کے والد، وہ میرے استاد ہیں۔ تو پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان لاہور پہ عورتوں کا پروگرام ہو رہا تھا، میں دیکھنے گئی اور اندر وہ نظم پڑھی جا رہی تھیں، تو میں نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ مسعود پرویز صاحب، انور کمال پاشا، سارے ہی ایک اچھے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا نام اصل میں رکھا گیا تھا، میرا نام اصل مختار ہے، انہوں نے میرا نام فلم کے حساب سے نفیس صاحب نے رکھا صبیحہ خانم۔ پہلی فلم جہاں تک کیمرہ آن ہونے کی بات ہے وہ تھی بیلی، اور صحیح معنوں میں فلم کامیاب ترین دو آنسو۔ اور یوں صبیحہ خانم کا کریئر کا آغاز ایک بہترین فلم سے ہوا اور بہترین ہدایت کار کے ساتھ ہوا۔ بھابھی صبیحہ اتنی زبردست آرٹسٹ اور ایک اکیڈمی ہے وہ، کہ میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سارا خاندان بہت بڑا خاندان ہے۔ صبیحہ کی ارلی فلمز تھیں، ان میں سے قاتل، گمنام، دو آنسو، یہ تمام فلمیں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی انہوں نے کیا، اور اس میں ان کے ساتھ تھے سنتوش کمار۔ زمیندار صاحب نے ہم سب کو شکار کی دعوت دی ہے اپنی زمین پر اتوار کے دن، اور بہادر کہتے ہیں کہ وہاں مرغابیوں کا شکار بھی ہوگا۔ ایلزبتھ ٹیلر اور رچرڈ برٹن، وہ پیئر اس وقت ہمارے سامنے تھا کہ یہ ہم لوگ نمبر لے گئے اس میں کہ ہم نے دونوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ اوریجنل میرے جو بال ہیں نا بہت کر لیے، اس وقت لمبے تھے تو یہاں سے لٹ گری نا، تو میں وہ ہاتھوں میں کچھ تھا تو میں نے پھونک ماری تو واقعی اوپر چڑھی، تو پھر اس وقت انہوں نے ڈائریکٹر صاحب نے کہا تھا یہ تو آپ کرتی رہے۔ یہ 1957 کا واقعہ ہے کہ صبیحہ اور سنتوش کی جوڑی اتنی مقبول ہوئی کہ دونوں نے شادی کر لی۔ یہ صبیحہ کی تو پہلی شادی تھی مگر سنتوش صاحب کی دوسری شادی تھی۔ ہم دونوں نے کام شروع کیا 1948 میں، جی ان کی شادی ہوئی ہے 53 میں، صحیح، تو پہلے کون ہوا؟ مگر ان کی فرسٹ وائف جو ہیں جی وہ بڑی گریٹ عورت ہیں، جو انسان اس انسان سے محبت کرے جس کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے تو پھر وہ ہر قربانی دیتا ہے۔ میرے لیے بھی مشکل تھا کہ میرے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ میرڈ ہے، ان کے بچے ہیں اور تمہیں تو روٹیاں پکانی پڑیں گی، ان کی نوکری کرنی پڑے گی، 4 دن کے بعد دیکھنا تم، دوسری بیوی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا میرے یہ دوست ہیں، یہ اگر میری قسمت ہے، اگر یہ اچھے ہیں تو پھر اچھے ہیں، نہیں اچھے ہیں تو ہماری قسمت، کوئی بھی اور بھی تو برا ہو سکتا ہے، مگر خدا کے واسطے لوگوں کو اس طرف مت لانا۔ ہر آدمی صبیحہ خانم نہیں ہے، نہ ہی ان کی فرسٹ وائف ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے فلمیں کچھ اپنی پرسنل فلمیں بنانی شروع کی، جس میں دامن بہت مقبول ہوئی، تصویر وہ بھی بہت چلی، دیور بھابھی وہ بھی فلم بہت اچھی گئی۔ ہم نے 7 بنائی ہیں، 7 کے 7 میں کوئی مقصد ہے، اچائی برائی نیکی بدی کی۔ دیور بھابھی میں رشتہ دار، خاندان، یہ معاشرہ کسی کو جینے نہیں دیتا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں ناشتہ بن جا رہا ہے۔ بھابھی آپ نے تو بالکل آرام طلب بنا دیا ہے، کوئی نخرے والی دیورانی آ گئی نا
तो माँ बदौलत के दिमाग ठिकाने लगा देगी। मेरे होते हुए देवरानी को काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, सबिया खानम की जो मेन जो था ना एक्टिंग का, वो था उनकी ड्रामेटिक। चूँकि थिएटर से शुरू से ये आई थी, लिहाजा उनकी लाउड बोलना, अच्छा फिर लाउड बोलने के अलावा डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी थी। हमें डराने का मजा आ गया ना। ऐसा रहता अगर मैं ना संभालता तो जमींदार साहब तो बेहोश हो चले थे। अच्छा मगर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सबिया खानम को एक जो उनमें मुनफरिद जो उनकी क्वालिटी थी, जो किसी और एक्ट्रेस में नहीं थी, कि एक लफ्ज़ को वो 6 मरतबा कैसे अदा करेंगी। कि अभी भी मुझे किसी एकेडमी में आप ले जाएं तो एक लफ्ज़ को मैं उनको 10 तरीके से बोल के बता सकती हूँ। क्या 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 कितने वेज हैं बोलने के लिए। एक ऐसा भी दौर आया 70s में जब सबिया खानम, संतोष साहब हमसे जुदा हो गए और सबिया ने एज कैरेक्टर रोल्स फिल्मों में अदा करने शुरू किए। उनके जो बहुत मेमोरेबल रोल है वो है एक गुनाह और सही, जिसमें उन्होंने मम्मी का रोल अदा किया था। मेरा पहला जो फिल्म के बाद काम करने के बाद जो घर था वो यहाँ पे लाहौर में विक्टोरिया पार्क है। विक्टोरिया पार्क में सिवाय मेरे और एक ईरानी फैमिली थी, सब अंग्रेज़ रहते थे वहाँ पे। उनके साथ वो जो मैं लफ्ज़ बोलती थी ना, मुझे वो याद आने शुरू हुए, बचपन अपना एकदम से। तो मैंने वो शुरू कर दिया, आसिफ तुमने हमको गटर बोला, हमने तुमको बेटा बोला, मगर ये तुम भूल गया परफ्यूम लगाना बहुत आसान, मगर गटर में रहकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। सबिया खानम ने बहुत से अवार्ड लिए, जिनमें सबसे नुमाया जो अवार्ड है वो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो उनको 1986 में मिला। अवाम भी हमारा ख़ानदान है, अवाम ही से हम जीते हैं। उनकी एक ताली, एक अवार्ड हमें करोड़ों की जगह देती है। फिर उसके बाद सबिया ने कुछ अरसा थिएटर में काम किया। आजकल वो अपनी बेटी के पास अमेरिका में रहती हैं, वर्जीनिया में हैं, और उनसे मेरा राब्ता भी रहता है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा।